اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر رب کو ڈھونڈنا ہے نا، رب کو، تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو۔ جن کے دل لوگ توڑ دیتے ہیں نا، جن کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، رات دن رلاتے ہیں، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔ جب انسان سوچیں ذرا یار اس وقت کو کہ دل ایک دم ٹوٹ چکا ہو اور دنیا سے امیدیں ختم ہو گئی ہو، ہر بندے نے دل توڑا ہو، اور اس بندے نے دل توڑا ہو جس سے امیدیں ہی بہت زیادہ ہو، اس نے دل توڑا ہو، تو پھر انسان جب بالکل چور چور ہو جاتا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، جب ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ لوگ رب تعالیٰ کے دروازے پہ آ کے سر کو جھکا کے رب تعالیٰ کے سامنے رو کے مانگتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ انسان کو کیوں بنا رہے ہو، تم کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری تصویر بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے، حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہے، پھر انسانوں کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، آج اس کے اوپر مصیبت پڑی نا، یہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں گیا، بلکہ یہ میرے دروازے پہ آیا۔ اس کا دل ٹوٹا نا تو یہ دنیا والوں سے امیدیں نہیں لگا کے بیٹھا، یہ سیدھا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر یہی امید اور یہی آس لے کر میرے دروازے پہ دامن پھیلایا کہ یہاں سے ہی خیر ملنی ہے، کہیں اور سے نہیں ملنی۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا سوئی بھی ہے، لیکن یہ میرا بندہ جس کو اس بات کا مکمل اطمینان ہے کہ میرا رب سنے گا اور میرا رب اس کا مداوع بھی کرے گا، یہ میرے پاس آیا، اس نے میرے در پہ سر کو جھکایا، اس نے مجھ سے امیدیں وابستہ کی، اس نے مجھ سے مانگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر امید بڑھی ہے، یہ بات جو ہے نا ہم کرتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے در پہ امید بڑھی ہے، امید نہیں لگانی، امید نہیں لگانی۔ کسی بزرگوں نے پوچھا نا کسی سے، یار کیا توقعات ہیں تیری اللہ سے، کیا خواہشات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی اللہ کے دروازے پہ امید ہی پڑی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کلمہ پڑھ اور دوبارہ مسلمان ہو، تو دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ کہنے لگے حضرت میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو یہ کہا کہ میری اللہ پہ امید ہے، اللہ کی ذات پہ مجھے پوری امید ہے۔ وہ کہنے لگے نام اللہ کا لیتے ہو، ذات اللہ کی ہو، اور صرف امیدیں باندھی ہیں، امیدیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، امید تو لوگوں سے باندھی جاتی ہے، اللہ سے امید نہیں باندھنی چاہیے۔ جب بھی بات کریں پتہ کیا کہنا ہے؟ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، مجھے امید نہیں، مجھے اللہ کی ذات پہ کیا ہے؟ یقین ہے، اور میرا رب میری بات کو سنے گا اور مجھے وہ چیز عطا کرے گا جو میں مانگتا ہوں۔ مجھے رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، امید نہیں۔ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ بھائی اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، احکم الحاکمین کے دروازے پر آئے ہو، سر جھکائے بیٹھے اور صرف امید لگا لی، امید نہیں، یقین رکھنا ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کر دی تو اللہ پہ چھوڑ دو، کسی نے گالی دے دی اللہ پہ چھوڑ دو، کسی نے ناحق تمہارا کچھ مار لیا تو اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث کا کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق ایک ٹکا مارے، ایک روپیہ نہیں، ایک پیسہ نہیں، ایک اٹھنی چونی نہیں، ایک ٹکا، بالکل لو لیول پہ، جس کے نیچے کوئی کرنسی کوئی چیز جاتی نہیں ہے، ایک ٹکا بالکل چھوٹی سی چیز، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق ایک ٹکا مارے گا نا،
قیامت کے روز اللہ رب العزت اگر اس نے اپنا حق مانگ لیا تو جس نے مارا ہوگا اس سے اللہ رب العزت 700 نمازیں وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی اللہ رب العزت اس سے لے کر اس بندے کو دے گا جس کا حق مارا ہوگا. تو ہم کتنا حق مار کے بیٹھے ہیں, کتنا لوگوں کے مال کو بٹور کے بیٹھے ہیں, کتنا لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھے گئے. تو پھر ہماری تو پتہ نہیں نمازیں بھی 700 نکل ہیں تو بڑی بات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوڑنے والے بننا, توڑنے والے نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ جی کینچی ہے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں, کینچی نہیں رکھتے ہم گھر میں. اب تو ضرورت ہے ہر ایک گھر کی ہوتی ہے, لیکن یہ ان کا ایک تقویٰ تھا. پوچھا کہ کینچی مل جائے گی؟ کہنے لگے نہیں, کینچی نہیں رکھتے ہم گھر میں. پھر کچھ عرصے بعد ان کو سوئی کی ضرورت پڑی, سوئی مانگی. کہنے لگے سوئی ہے. کہنے یار کینچی نہیں ملی, سوئی مل گئی. تو پھر وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے یار کینچی سے نا مجھے نفرت ہے, کینچی کاٹتی ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی. سوئی جو ہے نا یہ جوڑتی ہے, پھٹے ہوئے کپڑے کو رفو کرتی ہے, واپس ریپیئر کرتی ہے, اس لیے مجھے سوئی پسند ہے, کینچی نہیں. یار ہم کہاں چلے گئے؟ وہ کیسے مسلمان تھے